علم و فن یارو، کبھی تہذیب کے دامن کو ہم میلا نہیں کرتے، اور قلندر کی طرح ہم بس رہتے ہیں فقیری میں، کسی زردار کی چوکھٹ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے۔ چار مصرے یوں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے۔ دوستو توجہ کے ساتھ سنیے، میں آپ کے جذبات کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے، ہم نے کبھی ترنگے کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ پوری قوم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے، ہم نے کبھی ترنگے کو جھکنے نہیں دیا، اور خود تو وطن کی آن پہ ہم مٹ گئے مگر سندور اس کی مانگ کا مٹنے نہیں دیا۔ اور دوستو اتنی وفاداری کے بعد جب گجرات جیسے منظر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گجرات کا منظر دکھانے والے ظالم سن، ہمیں گجرات کا منظر دکھانے والے ظالم سن، وہ شیشے جیسی نازک شے سے پتھر توڑ دیتا ہے۔ ہمیں گجرات کا منظر دکھانے والے ظالم سن، وہ شیشے جیسی نازک شے سے پتھر توڑ دیتا ہے، اور خدا فریاد سن لیتا ہے جب مظلوم لوگوں کی، تکبر کا محل بس ایک مچھر توڑ دیتا ہے۔ ہمیں گجرات کا منظر دکھانے والے ظالم سن، وہ شیشے جیسی نازک شے سے پتھر توڑ دیتا ہے، اور خدا فریاد سن لیتا ہے جب مظلوم لوگوں کی، تکبر کا محل بس ایک مچھر توڑ دیتا ہے۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر اسی محبت کے ساتھ سن لیجئے۔ مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ گردشوں سے جنگ جیتی، بچ گئے طوفان سے۔ گردشوں سے ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا کہ گردشوں سے جنگ جیتی، بچ گئے طوفان سے، ہم مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے۔ گردشوں سے جنگ جیتی، بچ گئے طوفان سے، ہم مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ سب کی شاعری لکھ رہے ہو، میری شاعری نہیں لکھ رہے، یہ شعر آپ لکھ لیجئے، آپ کے کام آئے گا کہ پیاس کی شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، پیاس کی شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے۔ پیاس کی شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، پیاس کی شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے۔ اور یہ شعر بطور خاص ایک قافیہ میں نے نظم کیا ہے، مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز میں نظم کیا ہے، میرا انداز دعائیہ ہے، خدا کرے یہ دعا قبول ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں کہ اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے۔ اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے۔ اور جب غزل ہوتی ہے تو مختلف رنگ کی شاعری ہوتی ہے، ایک تغزل کا شعر بھی ہو گیا ہے۔ اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ ذہن کے دروازوں پہ دستک کس نے دی، ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی، دستک کس نے دی، کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے۔ ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی، کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے۔ اور یہ شعر دوستو آج کے دور کا المیہ، گھر گھر کی کہانی۔ جب نوجوان دوست ہمارے نوجوان بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر کے مالک کس طرح ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، گھر کے مالک اپنے گھر میں ہو گئے مہمان سے۔ ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، گھر کے مالک اپنے گھر میں ہو گئے مہمان سے۔ اور دوستو اس سما خراشی کے بعد آپ حضرات نے واقعی مجھے بھی بہت محبتوں کے ساتھ سنا۔